السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے تجوید کے چند قواعد لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ قواعد اگر آپ سیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا قرآن مجید پڑھنا صحیح بالکل درست ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مجید اگر تجوید کے بغیر پڑھا جائے تو اس میں غلطیوں کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے۔ لہذا اس امکان سے بچنے کے لیے آپ کو تجوید کا جاننا بہت ضروری ہے، اور علماء تو کہتے ہیں کہ تجوید کے بغیر قرآن مجید پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، اور کیونکہ اس میں گناہ کا احتمال ہوتا ہے، کیونکہ بہت ساری غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم لحن جلی کہتے ہیں، اور کچھ لحن خفی ہوتی ہیں۔ لحن جلی میں جو ہے نا الفاظ بدل سکتے ہیں، لہٰذا تجوید کے قواعد کو جاننے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی چاہیے اور شوق سے اس کو سیکھنا چاہیے، تاکہ چونکہ قرآن مجید تو آپ پڑھتے ہی ہیں، لیکن اگر ان قواعد کے مطابق پڑھیں گے تو بالکل درست ہوگا اور غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوگا انشاءاللہ، وگرنہ الفاظ بدل سکتے ہیں، کیونکہ ایک حرف کا مخرج اگر بدل گیا تو حرف بدل گیا، حرف بدل گیا تو معنی بدل گیا۔ ہم نے جو ٹاپکس رکھے ہیں اس میں وہ نون ساکن اور تنوین ہے، مخارج ہیں، 17 مخارج ہیں، اس کے علاوہ میم ساکن ہے، قلقلہ ہے، اللہ لفظ اللہ کے لام کا ذکر ہوگا کہ کہاں موٹا پڑھنا ہے کہاں باریک پڑھنا ہے، را کہاں موٹا پڑھنا ہے باریک پڑھنا ہے، اس کے علاوہ مدیں ہیں، 10 مدیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں نون ساکن اور تنوین سے۔ نون ساکن اور تنوین۔ نون ساکن تو ظاہر ہے، اور تنوین کیسے کہتے ہیں؟ تنوین 2 زبر بھی ہو سکتی ہے، 2 زیر بھی ہو سکتی ہے، اور 2 پیش بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی آواز نون کی ہوتی ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کیسے ہے۔ جیسے الف کے اوپر 2 زبر ہیں تو یہ ان ہو گیا، یہ 2 زیر کی تنوین ہے، ان ہو گیا، 2 پیش کی تنوین ہے تو ان ہو گیا، ان ان، یعنی کہ تنوین کی آواز جو ہے وہ نون کی آواز نکلتی ہے، ٹھیک ہے عموماً۔ اب ہم پڑھیں گے کہ اس کے نون کو کیسے ادا کرنا ہے، تنوین کے نون کو اور نون ساکن کو۔ اس کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1، اظہار۔ نمبر 2، ادغام۔ اور نمبر 3، اقلاب۔ نمبر 4، اخفا۔ آج ہم پہلا قاعدہ پڑھیں گے اظہار کا۔ اظہار کا قاعدہ کیا ہے کہ اظہار جو ہے ظاہر کرنے کو کہتے ہیں۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا۔ اب ظاہر کیا کرنا ہے؟ نون کو، نون ساکن کے نون کو اور تنوین کے نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ کب ظاہر کرنا ہے؟ اس وقت ظاہر کرنا ہے جب نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی ایک آ جائے۔ وہ 6 حروف کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں:
حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف ہیں۔ اگر آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے کہیں پر نون یا تنوین نظر آئے تو اس کو ادا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں، یہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد جو حرف شروع ہو رہا ہے وہ ان 6 حروف میں سے کسی ایک سے شروع ہو رہا ہے تو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ مثلاً علیم خبیر، علیم خبیر۔ اب دیکھیں یہ تنوین ہے علیم کی، اب اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس کے بعد خا آ گیا، ان 6 حروف میں خا موجود ہے تو تنوین کے بعد خا آ گیا، اس لیے ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، علیم خبیر، علیم خبیر۔ اسی طرح من آمنا، اب نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، جب بھی نون ساکن کے بعد حمزہ ہوگا تو ہم ظاہر کر کے ادا کریں گے نون کو۔ تنوین کے بعد بھی جب حمزہ ہوگا تو ہم نے تنوین کے نون کو ظاہر کر کے ادا کرنا ہے، اور ان 6 حروف میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، حمزہ بھی آ سکتا ہے اور ہا بھی آ سکتا ہے۔ ہا دیکھ لیں، منہم، منہم، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ہا ہے تو اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، منہم، منہم۔ اسی طرح سمیع، سمیع علیم، سمیع علیم۔ تنوین کے بعد عین ہے، عین ان 6 حروف میں موجود ہے، لہٰذا اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے جب اس کے بعد عین آ جائے گا۔ اس کے بعد اور کوئی دیکھ لیں، حمزہ بھی پڑھ لیا ہم نے، ہا بھی دیکھ لیا اور عین بھی دیکھ لیا۔ ہا دیکھیں، شکور حلیم، شکور حلیم، شکور حلیم، شکور حلیم۔ جب بھی تنوین کے بعد ہا آئے یا نون ساکن کے بعد ہا آئے تو ہم نے اس کے نون کو ظاہر کر کے بولنا ہے۔ ایک اور دیکھتے ہیں، مثلاً نارن خامیہ، نارن خامیہ۔ اس کے علاوہ غین کو دیکھیں، اجر غیر ممنون، اجر غیر ممنون، سورہ 3 میں۔
اجر غیر ممنون۔ اس کے علاوہ اور کون سا ہے؟ ہم نے سب کر لی ہیں۔ ان کی آپ نے مثالیں اور دیکھنی ہیں قرآن مجید میں۔ جہاں جہاں بھی آپ کو تنوین اور نون ساکن ادا کرنے کی ضرورت پیش ہو تو کیسے ادا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ان کے بعد کون سے حروف ہیں۔ ان 6 حروف میں سے اگر کوئی ہے تو اظہار کا قاعدہ لگے گا، یعنی کہ تنوین یا نون ساکن کے نون کو ظاہر کر کے ادا کرنا ہے۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں، ان کو آپ قرآن مجید میں باقی جگہوں پر اپلائی کریں اور یہ مثالیں آپ کو ایسی بے شمار مل جائیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوسرا قاعدہ پڑھیں گے۔